اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کے حوالے سے ہماری حدیث سنن بیہقی سے ہے، حدیث نمبر 381 ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ یا تو تم عالم بن جاؤ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر متعلم بن جائیں، یعنی اسٹوڈنٹ بن جائیں، ان سے سیکھنے والے بن جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان سے محبت رکھنے والے بن جائیں اور ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھے مت بنے۔ چوتھے مت بنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو بغض رکھنے والے، ان سے دشمنی کرنے والے ہیں وہ نہ بنیں۔ اس حدیث کا بہت گہرا تعلق آج کے دن کے حوالے سے ہے کہ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ حضرت ڈاکٹر امجد صاحب رحمہ اللہ آج رات اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ہیں، تو چونکہ وہ اہل علم میں سے تھے اور علم والوں سے محبت رکھنے والے تھے، چونکہ اگر ہم ان کی بایوگرافی، جیسا کہ ایک ساتھی نے آج شیئر بھی کی تھی کہ وہ بیسیکلی ڈاکٹر ہیں، یعنی باقاعدہ اسٹوڈنٹ جس طرح مدارس میں ہوتے ہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ شروع میں ڈاکٹر تھے اور اپنی ڈاکٹری کی جاب کے ساتھ وہ شام کے اوقات میں پارٹ ٹائم میں وہ جو ہے مغرب سے عشاء کے دوران میں انہوں نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی، شروع کے جو 6 درجات ہیں۔ پھر لاسٹ 2 ایئرز جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن جامعہ جو کہ نیو ٹاؤن کہلاتا ہے، وہاں سے انہوں نے آخری لاسٹ 2 ایئرز وہاں سے کمپلیٹ کیے، لیکن باقاعدہ طور پر وہ جس انداز میں ہمارے مدارس کے طلباء ہیں پڑھتے ہیں اس انداز میں انہوں نے نہیں پڑھا، بلکہ ان کو ایک لگن تھی، محبت تھی دین سے اور دین والوں سے، تو اب انہوں نے اپنی جو عصری تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی انہوں نے جاری رکھا۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا ایک صرف یہ نہیں کہ جاری رکھا، بلکہ انہوں نے چونکہ دونوں اداروں میں پڑھا، دینی ادارے میں بھی پڑھا اور دنیاوی اداروں میں بھی پڑھا، تو دونوں کا انہوں نے ایک مکسچر ایک قسم کا بنانے کی کوشش کی کہ جیسا کہ اسکول میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکول میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ تو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے، انہوں نے عربی میڈیم متعارف کرایا۔ مدرسہ ابن عباس اس کی مثال ہے کہ جہاں باقاعدہ عربی کے اندر جو ہے وہ تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، اور خواتین کے حوالے سے مدرسہ عائشہ للبنات انہوں نے قائم کیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ چونکہ وہ بیسیکلی ڈاکٹر تھے تو انہوں نے جو دینی ہمارا جو ایک طریقہ علاج تھا، اسلامی طریقہ علاج تھا، وہ کپنگ جسے ہم کہتے ہیں، کپنگ حجامہ لگانا، تو وہ انہوں نے چونکہ یہ سنت کافی عرصے سے مٹ چکی تھی، انہوں نے اس کو بھی زندہ کیا، اور صرف یہ کہ زندہ کیا بلکہ اس کے لیے انہوں نے ایک بک لیٹ بھی جاری کیا جس میں یہ گائیڈ لائنز بھی فراہم کی کہ کس انداز میں آپ اس ٹریٹمنٹ کو کر سکتے ہیں، اور کافی سارے جو آج کل ہمارے جو علماء اکرام میں سے ساتھی ہیں جو کہ اس شعبے سے منسلک ہیں وہ ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے مثال ہے کہ آپ علماء سے محبت رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی آسان کریں گے، آخرت بھی آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔